سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے. سر کیا کہیں گے آپ جو مذاکرات ہوئے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے؟ بابا صاحب دیکھیں، یہ جو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ویسے ہم نے دو دفعہ بات کی تھی کہ ایران جو ہے وہ جو اس کے اپنے خاص پوائنٹ سے 4-5 اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایران کا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ امریکہ ہم سے بڑا ہے تو ہم اس کے سامنے گھٹنے کر لیں گے، سامنے لٹکائیں گے یا بیٹھیں گے یا اس کی ڈکٹیشن ہم ایکسیپٹ کریں گے. ایران کہتا ہے ہمارا ملک ایسا ہے کہ ہم کبھی بھی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہمارے جو مفاد ہے قومی اس سے پیچھے 1 انچ نہیں ہٹیں گے. اس کے 3-4 بڑے پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلر جو ہمارا پروگرام اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. نمبر 2 جو ہمارا میسائل کا پروگرام ہے یا باقی ڈرون کا پروگرام ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جیسے امریکہ کہتا ہے ختم کرو، وہ اسٹیٹ آف ہرموز سے وہ کہتا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. امریکہ کی فوجی یہاں سے نکل جائیں، وہ کہتا ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور اس سے ہم پوائنٹ ہمارا وہ امریکہ مانے یا نہ مانے لیکن ہمارا یہ پوائنٹ ہے. اور جو اس نے قتل و غارت کروائی ہے ایران کے اندر اس کا ہمیں پیسہ چاہیے. جو نقصان ہوا ہے ہماری پراپرٹی کا اور جو ہمارے بچی کو ہمارا اس سے دنیا کے سامنے اپالوجائز کرے. تو یہ اس کے جو پوائنٹس ہیں مبارک صاحب، یہ جو پوائنٹس ہیں یہ لازمی بات ہے. امریکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں، کہ امریکہ سپر طاقت ہونے کے باوجود ہم ایران کے ساتھ بات کیوں کرنا چاہتا ہے خود، جبکہ ایرانیوں نے نہیں بولا تھا کہ ہم تمہارے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایران آج بھی کہتا ہے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر جنگ شروع ہو جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سر یہ بتائیے مذاکرات دوبارہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں مبارک صاحب کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ پوائنٹس جو ایرانی نے بتا دیے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں، اس کے اوپر وہ ایگری ہوتا ہے تو ہم شاید دوبارہ بات کریں گے. اگر وہ ایگری نہیں ہوتا، اور ٹرمپ کی جو ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اب دیکھیں نا اپنی بیٹی کا خاوند بھیجا، ادھر وائس پریزیڈنٹ اس کا اپنا آدمی ہے ایک بندہ. اسی طرح پاکستان والوں نے جو میدان میں کھلاڑی اتارے، دیکھو شہباز شریف کون ہے، اس کے ساتھ ان کی بہن کا خاوند وزیر خارجہ بنا ہے، وائس کیا کہتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. ادھر جو بڑا کھلاڑی ہے وہ فوج کا ایک سربراہ ہے جو اپنے آپ کو ہر جگہ شو کر اس کا سربراہ. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ منسٹر جو انٹیریئر منسٹر ہے، جو جیلی قسم کا وہ نقوی ہے، وہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں میں سے یہ لوگ جو ہے یہ سامنے آ رہے ہیں، پورا ملک پیچھے بیٹھا ہوا ہے. ایران نے کبھی بھی مبارک صاحب یہ کمپرومائز نہیں کریں گے ایران کے ساتھ. یہ جو ہم نے 4 پوائنٹس کیے ہیں وہ کہتے ہیں جنگ شروع کرو، ہم جنگ کے لیے ہماری فوج پکی تیار بیٹھی ہے. نہیں تو یہاں پہ اب پرابلم یہ ہے کہ جنگ ختم کرنا اس وقت مقصد ہے، شروع کرنا نہیں ہے. تو کیا دیکھتے ہیں اب عالمی جو دنیا ہے وہ ان کی نظریں ان پہ لگی ہوئی تھی، تو کیا کریں گے؟ کون سا راستہ ٹرمپ اختیار کرے گا؟ ساتھ وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے بار بار کہ میں ایران کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا. کبھی کہتا کر دیا ہے، کبھی کہتا کر دوں گا. صبح وہ کچھ کہتا ہے، دوپہر کو کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے. صبح بنانا شام بنانا. تو اس کو خود سمجھ جنگ اب رک جائے گی آپ کے خیال میں؟ مقصد یہ دیکھیں ساری دنیا کی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی ہے، پوری دنیا کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ سے جو پوری دنیا کے حالات ہیں وہ الٹے ہوئے ہیں. ہمارا بھی جیسے میرا بھی بزنس ہے تو ہمارے بھی سامان نہیں آ رہا دنیا سے جہازوں پہ، اور جو آ رہا ہے وہ اتنے زیادہ کرائے دے کے فریٹ چارجز یہ وہ ساری دنیا کی. ابھی امریکہ جو ہے وہ جس طرح آپ نے ابھی کہا جو امریکہ دھمکیاں مار رہا ہے، ابھی دیکھو ادھر بات ہو رہی ہے ادھر دھمکیاں مار رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ہماری وجہ سے ٹیبل پہ آئے ورنہ یہ ختم ہو گیا ہوتا ایران. یہ ایک صدر جو ہے اس کے سارے ڈپارٹمنٹ خاموش ہیں، ایک صدر دھمکیاں مار رہا ہے بار بار. ادھر ایرانی جو ہے ان کے صرف 2 بندے آئے، بڑے پاورفل آدمی ہیں، وہ آ کے ڈٹ کے لڑے ہیں. انہوں نے کہا ہماری 9 کروڑ کی آبادی بالکل ایک قوم ہے، وہ ایک جگہ اکٹھے ہیں، تو ہم ایک پوائنٹ ان کی مفاد کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اگر امریکہ واقعی امن چاہتا ہے جو کہ اس کی فیور میں جا رہا ہے، چونکہ الیکشن آنے والے نومبر میں، اس کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، یہ نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ اس کو جیلوں میں ڈالیں گے لوگ، پورا امریکہ کہہ رہا ہے. تو یہ امریکہ جو ہے یہ چودھری کی بات ہے کہ میں چودھری ہوں، تم ہمارے نیچے ہماری باتیں مانو. ایران نے بولا ہم نہیں مانیں گے. بس
اصل یہ بات ہے، اگر امریکہ چاہتا ہے کہ امن ہو اور دنیا چاہتی ہے کہ امن ہو، پھر امریکہ کو ماننا پڑے گا۔ ایرانی تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ہم نے کوئی اٹیک ہی نہیں کیا تھا ان کے اوپر، یہ ہمارے چڑھ دوڑے ہیں۔ پھر ان کا جو اسرائیل ابھی تک لبنان کو مار رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ملینز لوگ اس اسرائیل میں مارے ہیں۔ وہ ملک کیا ہے، اس کی سورسز آف پائپ جو سورس ہے اسلحے کا اور پیسے کا امریکہ ہے۔ امریکہ پیسے دیتا ہے، وہ لڑتا ہے۔ امریکہ نے اس صدر نے خود بولا کہ ہم نے اس کو اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ اسلحہ دیا ہے، مارو کس کو، غزے والوں کو، وہ تو مر گئے سارے۔ تو ابھی یہ جب تک امریکہ نہیں مانے گا اپنی وہ ڈیمانڈ جو اس کی ہے کہ یہ ختم کرو، تو یہ کہتے ہیں ختم بھی کریں گے، امن نہیں ہوگا مولانا صاحب۔ امریکہ اگلے چند گھنٹے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ حملہ تو نہیں کرے گا شاید، ابھی وہ اس طرح حملہ نہیں کرے گا، چونکہ جس طرح دنیا ساری، امریکہ پورا، لوگ اس کے سارے ڈپارٹمنٹس، اس کے سارے جنرل، اس کے سارے سیاستدان سب خلاف ہیں جنگ کے اور ٹرمپ کے۔ تو میرے خیال میں اگر دوبارہ یہ کام کرے گا تو ادھر دنیا بھی خلاف ہے، پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو رہی ہے، یورپ سارا اس کے خلاف ہے ٹرمپ کے، اس کی جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو شاید حملہ نہ کرے، لیکن پاسبل یہ ہے کہ وہ سیکنڈ ٹرم بات چیت کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈے کہ جو پوائنٹس ایران کے وہ ہٹ رہی تھی پیچھے اپنے، اس کے اوپر شاید وہ بات چیت کر کے کوئی لچک پیدا کرے۔ لیکن لگتا ہے یہ مباحثہ کہ فوراً ابھی دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، فوراً دوبارہ ابھی جنگ نہیں ہوگی، لگ تو یہ رہا ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو موجودہ حالات ایران کے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی قیادت پہ مزید حملے ہو سکتے ہیں؟ ایران کے موجودہ حالت ہے کہ ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اور ایران کے لوگ ان کے پورے وفادار ہیں، فوج ان کی وفادار ہے، ان کے اثاثے جو ہیں وہ جو خاص کر لڑائی والے سب وہ کہتے ہیں بہت مضبوط ہیں۔ اچھا، ان کے بھی دوست ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، اور لوگ چھپ لوگ کے جو بھی ان کے مدد کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ایران کی جو سچویشن ہے وہ میرے خیال میں زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے، کیونکہ ایران کے لوگوں کی ڈیمانڈ انہوں نے جرت اور شجاعت سے، یہ اس کے پارلیمنٹری جو ان کا اسپیکر اس نے بولا ہے، ہم نے جرت اور شجاعت سے اپنے ملک کے لوگوں کی بات کی ہے امریکہ کے سامنے، جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے۔ آخر میں سر بتائیے کہ پاکستان کی بڑی بلے بلے ہو رہی تھی، وہ قائم رہے گی؟ ختم ہو گئی ہے نا۔ وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اپنے خواب شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ چلو ہمیں بھی کوئی نوبل پرائز مل جائے گا، اگر ہم نے جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جو فیلڈ مارشل بھی ہے، چیف آف ڈیفینس بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے، پوری فوج پیچھے بیٹھی ہے، سر دیکھ رہی ہے۔ تو یہ خواب دیکھ رہے تھے ان کا، تو آپ کو پتہ ہے یہ چاپلوسی کرنے کے ماسٹر ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ ان کے سارے خواب، نیت کیا ہوتی ہے مباحث دیکھیں، نیت اگر انسان کی، وہ آدمی بدنیت ہے، اندر سے کھوٹا ہے، منافق ہے، تو کبھی اس کے خواب پورے نہیں ہوتے۔ وہ ٹھیک ہے، دنیا کو پیسہ کس کا لگا ہے؟ پاکستان کا، ان کا تو کچھ بگڑا نہیں ہے۔ انہوں نے 2-3 بندے، فیلڈ مارشل سامنے آ رہا ہے ہر طرف، جیسے فیلڈ مارشل اس ملک کا سربراہ ہے اور وہ چمچے جو ہیں اس کے نیچے ہیں۔ فیلڈ مارشل اپنے رشتہ دار نقوی کو ساتھ لے لے کے گھوم رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی کردار ہی نہیں تھا اس میٹنگ میں، اس کا کوئی تھا ہی نہیں ہے۔ تو مباشر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پاکستان کی فیل ہو گئی ہے، اور اندر سے تو وہ پیسہ پاکستان سے چلا گیا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کتنا کروڑ روپے چلے گئے یا اربوں روپے چلے گئے۔ تو یہ پاکستان کی جو خواب تھا وہ فیل ہوا ہے، ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے۔ تبھی تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جو کہہ رہے تھے ہم ایران ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ یہ مل ملا کے کر لیں گے اور نوبل پرائز لے لیں گے، جو نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی قوم زندہ ہو، مبارک صاحب زندہ ہو، مری نہ ہو، زندہ پرندہ والا کھانے ختم کرے، تو آج پوچھیں ان سے کہ تم نے یہ سب کچھ جو کیا اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا جی، سر کی باتیں کافی وزن رکھتی ہیں۔ آج صبح ایک کال آئی، میری بات چیت ہو رہی تھی، جرمنی میں آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فوج میں بھرتی ہو جائیں، کئی چیزیں یہاں تبدیل ہونے جا رہی ہیں، کئی پارٹیاں کہہ رہی زبردستی نہیں آپ کر سکتے، اور جو پبلک ہے وہ پسند نہیں کرتی فوج میں بھرتی ہونا۔ اس کی وجہ بھی ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں بڑا نقصان ہوا جرمنی کا، اور لوگ جو ہیں جنگ کے حق میں نہیں۔ لیکن آج کے حالات میں
ताकतवर होना भी बड़ा ज़रूरी है। फ़र्क ये है कि ईरान में जो लोग फ़ौज में नहीं थे, जब देखा कि वतन को ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे, तो लाखों लोगों ने अपने नाम लिखवा दिए। हालांकि जर्मन बड़ी ज़बरदस्त कौम है, मुहब्बे वतन है हर लिहाज से, लेकिन समझ नहीं आई कि इस तरफ आने को लोग क्यों डाल रहे हैं। तो जज्बा कौम के अंदर हो, कोई शिकस्त नहीं दे सकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ, ताकि और प्रोग्राम देखते रहें।